الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما للظالمین من انصار صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، رہتی ہے تیری آنکھ میں جو نور کی جھلمل، رہتی ہے تیری آنکھ میں جو نور کی جھلمل، سرکار کی آمد کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، گھر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل، گھر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل، قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں، آقا کے غلاموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، اور پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اے پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خداؤ، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا
آمینہ کے لال احمد مشتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، محبت سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی سعادت کے لیے اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم نے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام۔ عزیزان گرامی، 61 ہجری کو 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن میدان کرب و بلا میں نہر فرات کے کنارے کے قریب حق اور باطل کے درمیان ایک مار کا رونما ہوتا ہے، جس کو واقعہ کربلا کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنی شہادت پیش کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک اور مقدس وجود پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے کی نوک پہ بلند کیا اور ابن زیاد بدبخت نے یہ اعلان کیا کہ پورے کوفے کے گلی بازاروں میں حسین ابن علی کا سر گھمایا جائے اور بتایا جائے کہ جو معاذ اللہ حاکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے اہل بیت کی پاک دامن شہزادیوں کو سواریوں پہ بٹھایا، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا قیدی بنایا، حضرت سیدنا امام حسین نواس رسول، جگر گوش بطول، سید الشہداء، راکب دوش نبی حضرت امام حسین ابن علی کا مبارک سر نیزے کی نوک پہ بلند کیا، گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ وہ پاکیزہ اور مقدس خاندان جن کے چہروں کو، جن کے سر کی سیاہی کو کبھی سورج کی چمک نے نہیں دیکھا، جن کے بالوں کو کبھی چاند کی چمک اور رات کی سیاہی بھی نہیں دیکھ سکی، اہل بیت کی شہزادیاں آج در بدر دھکے کھا رہی ہیں۔ سواریوں پہ بٹھایا ہے اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ جدھر سے لشکر گزرے گا وہاں سے لوگ باہر نکل کے، جو یزید کے سپاہی ہیں، معاذ اللہ اعلان یہ کیا تھا کہ یہ فوجی جنگ جیت گئے ہیں، ان فوجیوں اور ان سپاہیوں کا استقبال کیا جائے، اور معاذ اللہ جو لشکر جس نے یزید سے بغاوت کا اعلان کیا، معاذ اللہ ان کو قید کر لیا گیا ہے، ان کا انجام دیکھا جائے۔ اب جدھر سے قافلہ گزرتا، اہل بیت کی شہزادیاں قافلے میں موجود ہیں، گانے باجے بجائے جاتے، شراب و کباب کی بزمیں سجائی جاتی، میوزک کو سر عام بجایا جاتا، حسین ابن علی کے سر انور اور اہل بیت کی پاک دامن شہزادیوں کو کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا۔ جب کوفہ کے بازاروں میں اس قافلے کو گھما لیا گیا تو ابن زیاد نے حکم یہ دیا کہ اب اس پورے قافلے اور حسین ابن علی کے سر کو یزید کے دربار شام میں پیش کیا جائے۔ جب یہ قافلہ چلتا چلاتا دمشق کی گلیوں میں پہنچتا ہے تو اصحاب سیر نے ایک بڑا دردناک واقعہ لکھا۔ چونکہ پہلے اعلان یہ ہو گیا تھا، شادیانے بجائے گئے، جھنڈیاں لگائی گئیں اور خوشی کا جشن منایا گیا، چونکہ یزید کا دارالخلافہ تھا کہ یزید کے خلاف جو دشمن آئے تھے ان دشمنوں کو شکست دے کے شہید کر دیا گیا، اور یہ 20,000 بدبخت یزیدی تھے۔ پورے دمشق اور شام کی گلیوں کو سجایا گیا، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، شادیانے بجائے گئے، میوزک بجایا گیا، اہل بیت کی پاک دامن شہزادی اور ننھے زین العابدین اس قافلے میں شامل ہیں، آگے آگے سارے سپاہی ہیں، پیچھے قیدی بنا کے ان اہل بیت کی پاک دامن شہزادیوں کو چلایا جا رہا ہے، سواریوں پہ موجود ہیں۔
असहाब सैर ने एक दर्दनाक वाक़या जो बताना चाहता हूँ ये लिखा। एक बूढ़ी अम्मा ने छत से देखा, नज़रों में हया है, नज़रें झुकी हैं, चेहरे उठ नहीं रहे। चेहरे उठे किसके? जिसका सारा ख़ानदान उजड़ गया हो, जिनकी आंखों के सामने बाई की शहादतें हुई हों, जिनकी आंखों के सामने जवान बेटे कटे हों, वो कैसे नज़र उठा सकती हैं? और नज़रों में हया ऐसा है, जिन्होंने दूध सैयदा फातिमा ज़हरा का पिया हो उनकी नज़रें उठ कैसे सकती हैं? उनकी नज़रों में बेहयाई कैसे आ सकती है? एक बूढ़ी अम्मा नीचे आती है जिसका नाम हज़रत फ़िज़्ज़ा है। नीचे आके कहती है कि मैंने इस काफ़िले के सरदार से मिलना है। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हुसैन की बहन से मुलाकात करती है। इस बीबी फ़िज़्ज़ा गरीब थी, अपनी औकात और हिम्मत के मुताबिक अहले बैत की शहज़ादियों को कपड़े तोहफ़ा दिए, पानी पिलाया, जो घर में मुयस्सर था खाना भी पेश किया। हज़रत सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी, बीबी इस परदेश में तो लोग हमारा तमाशा देखने वाले हैं, इस परदेश में तो हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, लेकिन अजीब सी हैरत है कि तू इस परदेश के आलम में हमें पानी भी पिला रही है, खाना भी खिला रही है और हमारे साथ हमदर्दी भी जता रही है। इस बीबी फ़िज़्ज़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, काफ़िले की सरदार, ये बीबी जानती नहीं थी कि जिससे बात कर रही हूँ ये कौन है। कहने लगी, काफ़िले की सरदार, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मैं अपनी जवानी की ज़िंदगी रसूलुल्लाह की शहज़ादी सैयदा फातिमा ज़हरा की ग़ुलामी में गुजार के आई। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की ग़ुलामी में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी में गुजारी। आपके घर की कनीज़ थी, आपके घर की खिदमत करती, बच्चों को पाला करती थी, बच्चों से प्यार करती, बच्चों के बड़े लाड उठाती। हज़रत फ़िज़्ज़ा कहने लगी, जब मैं मदीना से आने लगी ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने मुझे एक नसीहत की थी। मैंने कहा था, बीबी कोई नसीहत तो कीजिए। अम्मा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार ने फरमाया था, बीबी ज़िंदगी में कभी तेरे घर के करीब से कोई परदेशियों का काफ़िला गुजरे तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। हज़रत फ़िज़्ज़ा कहती हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का मेरे दिल में वो जुमला अभी तक मौजूद है। उस दिन से आज तक जब भी कोई काफ़िला गुजरा उसकी खिदमत की है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में अश्क जारी हैं। जब माँ का तस्करा सुना, परदेश का आलम देखा, सैयदा ज़ैनब कहने लगी, बीबी परदेश में हैं, तेरी और तो खिदमत नहीं कर सकते, बता तेरे लिए दुआ क्या करूं। ये बीबी कहने लगी, जब मदीना की सरजमीन पे हज़रत फातिमा ज़हरा की खादमा थी तो सैयदा फातिमा ज़हरा के दो छोटे बच्चे थे, एक बच्ची थी, एक बच्चा था। जो छोटा शहजादा था उसका नाम हुसैन था, जो हुसैन की छोटी बहन थी उसका नाम सैयदा ज़ैनब था। मुद्दतें गुजर गई, जवानी में उनको देखा था, अपने हाथों से पाला था उनको। दिन का सूरज चढ़ता है तो उनकी मोहब्बत में दुआएं मांगती हूँ, शाम का सूरज डूबता है तो उनकी मोहब्बत में रोती हूँ कि मालिक कभी को वक्त है उनकी ज़ियारत कर सकूँ। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ये जुमले सुने, आंखों से अश्कों की लड़ियाँ बंध गईं। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, बीबी फिर क्या दुआ करूँ? बीबी कहने लगी, शहजादी दुआ करो कि अल्लाह ज़िंदगी में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत भी करवा दे, सैयदा ज़ैनब से मुलाकात भी हो जाए। सैयदा ज़ैनब से रहा नहीं गया, फरमाने लगी, बीबी खुदा ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। वो जो सामने परदेश में नेज़े की नोक पे सर नज़र आ रहा है, ये फातिमा ज़हरा के शहजादे हुसैन इब्न अली का सर है। और आज परदेश में एक बागी समझ कर कैदी बनाकर जिसको घुमाया जा रहा है, जो तेरे साथ हम कलाम है, ये कोई और नहीं, ये फातिमा ज़हरा की शहजादी ज़ैनब तेरे सामने है। उस बीबी हज़रत फ़िज़्ज़ा ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, अहले बैत के शहजादियों के साथ सफ़र शुरू किया। ये काफ़िला चलता चलता यजीद बदबख्त के दरबार में पहुंचता है। एक तख्त में हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली के सर अनवर को रखा। यजीद लईन बदबख्त दुनिया के लानती कुत्ते ने छड़ी पकड़ी, इमाम हुसैन इब्न अली के मुबारक लबों पे छड़ी को लगाया। एक बूढ़े सहाबी थे, लपक के उठे और फरमाने लगे, यजीद हया कर, उन लबों पे छड़ी लगाता है जिन लबों को रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। अब यजीद के दरबार में अल कामिल ने इस हदीस को लिखा है। अल बिदाया व निहाया में ये तारीख़ के दर्दनाक वाक़यात सारे मौजूद हैं। और भी असहाब सैयद ने लिखा, इमाम बहकी भी इसको लिखते हैं। हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुबारक सर अनवर को, अहले बैत की शहजादियों को
شمر لعین بدبخت کے ساتھ مدینہ المنورہ کی سرزمین کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر انور جنت البقیع میں مومنوں کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، فرمایا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن آسمانوں سے پانی نہیں خون برستا تھا۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں جس دن واقعہ کربلا رونما ہوا، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں ملے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک بال، مبارک زلفیں، آپ کے مبارک کپڑے گردت سے آلود ہیں، مٹی نے آپ کے وجود میں پناہ لی ہوئی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، شیشے کی، خون سے بری ہے۔ سیدہ ام سلمہ کہنے لگی، میں نے کہا میرے سر کے تاج قربان جاؤں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب فرمانے لگے، ام سلمہ مقتل حسین سے ہو کے آ رہا ہوں، میری امت نے میرے حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی فرماتے میں زندہ تھا، مدینہ کی سرزمین پہ ہوں، دوپہر کا وقت ہے، میری آنکھ لگی، خواب میں دیکھتا ہوں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، آپ کے پراگندہ مبارک بال ہیں، آپ کے بالوں نے مٹی نے پناہ لے رکھی ہے، اور کریم آقا جان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی میں لہو ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ قربان جاؤں یہ کیا ہے؟ محبوب خدا فرمانے لگے، میری امت نے میرے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، صبح سے لے کے اب تک اپنے شہیدوں کے لہو کو اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے اس وقت کو نوٹ کیا، اس دن کو نوٹ کیا، جب کئی دنوں کے بعد اطلاع ملی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت بھی وہی تھا جس وقت رب کے رسول خواب میں آ کے اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے شہزادوں کو میری امت نے شہید کر دیا۔ آؤ عزیزان گرامی، تاریخ اور یہ جو ظلم کی داستان رکی نہیں۔ یزید نے جب حضرت امام حسین کو شہید کروا دیا، اس بدبخت نے مزید ظلم کی داستان رقم کیسے کی؟ کہنے لگا کہ حسین ایک مقابلے میں تھا، وہ تو چلا گیا۔ اس یزید نے 12,000 فوجیوں کو تیار کیا، 12,000 فوجیوں کی سرپرستی میں ایک فوج مدینہ کی سرزمین پہ بھیجی۔ ایک روایت میں کہ 20,000 کا لشکر یزید نے مدینہ بھیجا۔ یہاں پہ آ کے اعلان یہ کیا گیا جتنی مسلمانوں کی عورتیں ہیں، مسلمانوں کی جوان بچیاں ہیں، ان کو لونڈیاں بنا لیا گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں 700 بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان بدبختوں نے مدینہ کے مبارک رہنے والے مبارک لوگوں پہ اتنا ظلم کیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت کا اہتمام نہیں ہوا، اور 3 دن تک وہ مسجد جہاں پہ رسول خدا اپنی جبین نیاز کو جھکا کے رب کو راضی کیا کرتے تھے، جس مسجد میں حضرت ابوبکر و عمر، حضرت عثمان و علی، حضرت امام حسن و حسین نے اپنی پیشانیوں سے جس مسجد کو سجایا تھا، 3 دن اور 3 راتوں تک رسول اللہ کی اس پاک مسجد میں یزید کی فوج نے اپنے گھوڑوں کو باندھا۔ اس پاکیزہ مسجد میں 3 دن تک گھوڑوں نے گندگی بھی کی، پیشاب بھی کیا، لید بھی کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی آنکھوں سے نبینا ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، نام ہے حضرت سعید ابن مسیب، فرماتے ہیں جو بندہ مسجد نبوی میں آنے کی کوشش کرتا اس کو شہید کر دیا جاتا۔ 700 حضور کے صحابہ شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید بدبخت نے 700 صحابہ کو شہید کیا، اور اگر سارے مدینے کے باشندوں کو اکٹھا کیا جائے تو کئی ہزار تعداد بنتی ہیں جن کو یزید کی فوج نے شہید کیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں یارو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جس شہر مقدس میں حضرت عثمان غنی اپنا خون دے دیں، اپنی جان دے دیں اور کہیں کہ میں اپنے نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، اس پاکیزہ شہر میں 700 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے حضور کی امت بندوں اور خدا کی بندیوں کو شہید کیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں آنکھوں سے نبینا تھا، فوج کے سامنے میں نے اپنے آپ کو دیوانہ اور مجنون ظاہر کیا، لیکن پریشان تھا کہ وقت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے،
سورج دیکھ نہیں سکتا، تعین کیسے کروں گا کہ نماز کا وقت کیسے ہے؟ قربان جائیں اپنے نبی کی عظمتوں پہ۔ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی مصطفیٰ کا دل کتنا دکھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے جب نماز کا وقت ہوتا روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، روزہ رسول سے اذان کی آواز سن کر میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ یہ بدبخت یزیدی لشکر مدینہ سے نکلتا ہے، مکہ کی طرف جاتا ہے، مکہ شریف پہ ظلم کی بڑی داستان رقم کی۔ بیت اللہ شریف کو آگ لگائی گئی، بیت اللہ کی چھت کو جلایا گیا، بیت اللہ کے مبارک غلاف کو جلایا گیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے جو مینڈا آیا تھا، اس مینڈے کے 2 سینگ بطور تبرک خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھے ہوئے تھے، جو نسل در نسل صدی در صدی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے تھے۔ یزید کی فوج نے جب بیت اللہ کی چھت کو آگ لگائی تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا آیا تھا، اس مینڈے کے 2 سینگ بھی اس آگ میں جل کے خاک ہو گئے۔ کئی دن تک خانہ کعبہ بیت اللہ خدا کا گھر برہنہ رہا، مکہ میں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی مکہ میں موجود ہیں، مکہ میں خبر پہنچتی ہے کہ یزید بدبخت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، یزید بدبخت مر گیا، اپنے انجام کو بڑی بری بیماری کے ساتھ پہنچا۔ اب یہ جو یزید کی فوج بیت اللہ پہ حملہ کرنے آئی تھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس پہنچتی ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد یزید اگرچہ دنیا کا بدترین اور لعنتی انسان تھا، اس کا بیٹا 19 سال کا، ایک روایت میں کہ 21 سال عمر ہے، ایک روایت ہے کہ 26 سال کی عمر ہے، معاویہ بن یزید، یہ بڑا با اخلاق اور با کردار انسان تھا، نیک تھا، با حیا تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی آل کی شہادت کے خوف میں اور حضور کی آل کی شہادت کے غم میں ساری زندگی رویا کرتا تھا۔ معاویہ بن یزید، جب یزید مرا لوگوں نے کہا کہ معاویہ تیرا باپ مرا، تو حکمرانی کر۔ کہنے لگا کہ اتنا پلید تخت ہے کہ میں اس تخت پہ بیٹھ نہیں سکتا، جس تخت میں حسین ابن علی کا خون شامل ہو معاویہ مر تو سکتا، اس تخت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک روایت میں کہ 40 دن زندہ رہا، ایک روایت ہے کہ 3 مہینے زندہ رہا، وہ بھی مرا۔ اس کے بعد مصر اور شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں بیعت کی۔ پھر مروان آیا، اس نے مصر اور شام میں چڑھائی کی، جیت گیا۔ مروان کی جتنی بھی فوج تھی مصر کے اور شام کے لوگوں نے مروان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، یعنی مصر کا حاکم مروان بن گیا۔ اس کے بعد مروان بھی تھوڑی دیر زندہ رہا، وہ بھی مر گیا۔ مروان کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنتا ہے عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک حضور کا امتی پیدا ہوتا ہے جس کا نام مختار بن عبید ثقفی ہے، اس کو مختار ثقفی بھی کہتے ہیں۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پکڑ پکڑ کے سزا نہ دوں اس وقت تک چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ اس نے پیغام بھیجا ابن سعد کو بلایا جائے۔ ابن سعد وہ ہے جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابن سعد کا، اس کا نام عمر بن سعد ہے، اس کو ابن سعد کہتے ہیں۔ اس کا پتر تھا جس کا نام ابو حفص تھا۔ ابو حفص آیا کہ کہنے لگا کہ میرا باپ گوشہ نشین ہو گیا۔ مختار ثقفی غصے میں آئے، اس نے کہا اب گوشہ نشین ہونے کا کیا فائدہ، جب رسول اللہ کی آل پہ ظلم کیا تھا تب گوشہ نشین ہوتا، جب مصطفیٰ کی آل کو شہید کیا تھا تب گوشہ نشین ہو جاتا۔ مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلایا، اس کے پتر کو بلایا، اور شمر بدبخت جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ تینوں قاتلین آئے، مختار ثقفی نے ان تینوں کو قتل کیا، قتل کر کے سولی پہ چڑھایا۔ سولی پہ چڑھانے کے بعد ان تینوں کو آگ میں جلا دیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ جو نبی کی آل سے دشمنی کرے گا مصطفیٰ کی امت اس کا یہ حشر کرے گی۔ اس کے بعد مختار ثقفی اعلان کرتا ہے کہ جس کو جہاں کہیں پہ بھی وہ بندہ ملے جو یزیدی فوج میں شامل تھا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ 6000 لوگوں کو قتل کیا گیا جو یزیدی فوج میں شامل تھے۔ جو بچ گئے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا مصر کی طرف۔ اب باری آتی ہے خولی بن یزید کی، جس بدبخت نے حسین ابن علی راکب دوش نبی، جگر گوشہ بطول،
سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک سر انور کو مبارک تن سے جدا کیا۔ خولی بن یزید کی جب باری آئی تو مختار سقفی نے پہلے اس کے 2 ہاتھ کٹوائے، اس کے 2 بازو کٹوائے، پھر اس بدبخت کو سولی پہ چڑھایا۔ سولی پہ چڑھانے کے بعد خولی بن یزید بدبخت کو آگ میں جلایا اور دنیا والوں کو بتایا جو مصطفیٰ کی آل سے دشمنی کرتا ہے خدا دنیا میں اس کا حشر اس طرح کرتا ہے۔ یہ مختار سقفی نے سارے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ابن زیاد کی۔ ابن زیاد دنیا کا ناپاک اور لعنتی انسان، یہ وہ ہے جس نے حسین ابن علی کے لشکر کو روکا، یہ وہ ہے جو کوفہ کا گورنر تھا جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ ابن زیاد بدبخت کو مختار سقفی کی فوج نے پکڑا۔ یہ ابن زیاد ابھی بھی حکومت میں 30,000 کا لشکر لے کر نہر فرات اسی جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ واقعہ کربلا ہے، اور آج واقعہ کربلا کا رونما ہوئے 6 برس گزر چکے۔ 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا اور یہ بات ہے 66 ہجری کی۔ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 5 سال گزر چکے۔ ابن زیاد اپنی 20,000 30,000 فوج کو لے کر آتا ہے۔ مختار سقفی ابراہیم کے ذریعے لشکر بنا کر سپہ سالار بنا کر اپنی فوج کو بھیجتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جنگ ہوئی، قاتلین حسین کو سینکڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا۔ اب باری آ جاتی ہے ابن زیاد کی جس نے حسین ابن علی کی شہادت کا سارا جو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا، ابن زیاد بدبخت کو پکڑا، اس کی گردن کو جدا کیا، اس کے وجود پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ تاریخ میں لکھا کہ اس کے وجود کی ہڈیاں اور اس کا گوشت بالکل مل چکا تھا، اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ رب نے دنیا میں یہ دکھایا۔ ابن زیاد بدبخت کو اس انداز میں قتل کیا گیا۔ اب مختار سقفی سارے کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پیغام دیتا ہے، کہا لوگوں یاد کرو 5 سال پہلے یہی جگہ، یہی نہر فرات کا کنارہ، اسی جگہ پہ مصطفیٰ کے شہزادے حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ اپنے رب کے انصاف پہ قربان جائیں۔ رب نے اس فرعون کو 5 سال کے بعد اسی دن، اور اتفاق ایسے 10 محرم کا دن، جمعہ کا دن، 66 ہجری ہے، 5 سال کے بعد مختار سقفی کہنے لگا 5 سالوں کے بعد وہی دن، وہی لمحے، تاریخ بھی وہی، مہینہ بھی وہی، رب تعالیٰ نے کس انداز میں اس بدبخت اور قاتل حسین کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ چند ایک داستان آپ حضرات تک پہنچانے کا ایک انتہائی خوبصورت جملہ بڑی سادگی سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کسی کو اختیار دے، کسی کو طاقت دے، کسی کو پاور دے، کسی کو قدرت دے، کسی کو اقتدار دے، تو ہمیں واقعہ کربلا ایک بڑا خوبصورت پیغام یہ دیتا ہے، انسان اقتدار کے نشے میں آ کر اپنی اوقات کو نہ بھولے، انسان اپنے سٹیٹس عہدے کے نشے میں آ کر اپنے اقتدار کو نہ بھولے۔ کیوں؟ خولی بن یزید، ابن زیاد، شمر، ابن سعد، یہ بدبخت وہ تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ ہم صدیوں حکومت کریں گے، صدیوں ہمارا سکہ چلے گا۔ ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے، سارے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں۔ واقعہ کربلا مصطفیٰ کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی عہدہ عطا فرمائے تو خدا کا فرما بردار وہ ہے جو ظلم سے بچ جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اترنے والے عظیم قرآن میں خدا گواہی دیتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو مددگار کوئی نہیں ہے۔ جو ظالم ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر اور خدا کا جو قانون ہے وہ ظالم کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے رہیے اور ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیے، مالک ہم گناہ گاروں کو عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل فرما، ہم گناہ گاروں کو ظلم کرنے اور ظالم کی حمایت کرنے سے نجات عطا فرما۔ او عزیزان گرامی، ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی امت، پاکستان کے باسی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں گھر اجڑ گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے، ایسے مسلمان جو سیلاب کی زد میں آئے جن کا نام و نشان، جن کی گنتی تک معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان
उम्मत वाहिद, मुसलमान एक उम्मत वाहिद हैं। एक हदीस में लफ्ज़ है मुसलमान जसद वाहिद की मिसाल है। जसद वाहिद कहा गया, अगर पाँव में कांटा चुभे तो आंखों से आंसू निकलते हैं। मुसलमान कहीं का रहने वाला हो, आका फरमाते अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो तो सारी उम्मत तकलीफ़ में डूब जाती है, सारी उम्मत तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती है। कह नहीं सकते, काफिरों की साजिश भी है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वबाल भी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लिखते हैं, रब ताला के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब उम्मत में बेहयाई और सूद खोरी आम हो जाए, ये रसूलुल्लाह का फरमान से में रखिए, फरमाया जब किसी उम्मत में बेहयाई और सूद खोरी आम हो जाए, आका फरमाते वो उम्मत खुदा के अजाब को अपने लिए हलाल कर लेती है। मतलब यह कि उम्मत अपने रब के अजाब को खुद बुला रही है। जिस मुआशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर तीसरा बंदा सूद की लानत में मुब्तला है, हर दूसरा या चौथा घर बेहयाई की लानत में मुब्तला है। अजीज़ान गिरामी, ये जो सैलाब आया, आसमानी आफत इसको कहें तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमान ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता वमा असाबाकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, फरमाया तुम्हें कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से पहुंचती है। और हुजूर फरमा चुके हैं जब उम्मत में बेहयाई आम हो जाए, जब उम्मत में सूद खोरी आम हो जाए तो फिर अल्लाह इस उम्मत को अपने अज़ाब में मुब्तला फरमा लेता है। इस बात में शक नहीं है, ये जो अज़ाब आया, ये जो वबाल आया, ये जो सैलाब है, ये उम्मत के लिए एक आजमाइश की घड़ी है, उम्मत के गुनाहों की वजह से आया है। लेकिन अजीज़ान गिरामी जो बच गए उनके लिए एक नसीहत भी है। अगर हज़ारों की तादाद में लोग पानी में बह गए, लाखों की तादाद में जानवर पानी में बह गए, लाखों लोग बेघर हो गए, खुदा के फरमान की रोशनी में देखा जाए तो अपने गुनाहों की वजह से, तो अजीज़ान गिरामी ज़रा तवज्जो तो कीजिए, खुदा ना करे हम पे भी ऐसा लम्हा आ जाए, खुदा ना करे हम भी अपने रब के अज़ाब की लपेट में आ जाएं। हमारे लिए जो सबसे पहले इस्लाम का पैगाम वो ये है, हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, हम अपने किरदार को सुथरा बनाएं, हम अपने घरों में मुस्तफ़ा की शरीयत समझते हुए हया का कानून नाफिज करें और हम अपनी ज़िंदगियों में रिज़्क़ हलाल को नाफिज करें। ऐसे ना हो कि हमारे बाज़ लोगों के गुनाहों की वजह से बेगुनाह भी खुदा के अज़ाब में रगड़े जाएं। रसूल फरमाते हैं, फरमाया कि चंद लोग गुनाह करते हैं, उनके गुनाहों की वजह से बेगुनाह भी अज़ाब के ज़द में आ जाते हैं। और दूसरा हमारे लिए पैगाम ये है, जो हमारे मुसलमान सैलाब से मुतासरीन हैं, जिनको रब ताला ने मालो दौलत से नवाजा, साहिब हैसियत और साहिब सरवत हैं, उनको चाहिए कि अपने उन भूखे मुसलमानों के लिए खाने का असबाब करें, अपने बेघर मुसलमान भाइयों के लिए घरों का ज़रिया बने, अपने बेघर और अपनी ज़िंदगी को तलाश करते हुए मुसलमानों के लिए उनकी ज़िंदगी का सहारा बन जाइए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, भूखों को नहीं, एक भूखे को खाना खिलाया, आका करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को क़यामत के दिन